در اندازی افواج پاکستان نے بھارت کے 29 ڈرونز مار گرائے۔ آج کیے گئے ڈرون حملوں میں 3 معصوم شہری شہید، 4 زخمی۔ بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا ہی مضبوط تھا تو ان کے 5 جہاز کیسے گرائے گئے؟ 2019 میں انہوں نے چائے یہاں آ کر پی تھی، 2025 میں ہم نے چائے وہاں بھجوا دی۔ بھارت نے اپنے جہازوں کا ملبہ خود اٹھایا، ان کے ڈرونز کا ملبہ ہم نے اکٹھا کیا۔ بھارت سوچ رہا ہے 6 اور 7 مئی کی رات والی ہزیمت کو کیسے مٹائے۔ گزشتہ رات بھارت نے اپنے ہی علاقے میں 3 مقامات کو میزائل کا نشانہ بنایا۔ امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آدم پور سے پروجیکٹائل خود بھارت نے فائر کیے۔ بھارت کہتا ہے پاکستان نے اس پر میزائل داغے ہیں۔ بھارت کا پاکستان پر 15 مقامات کو نشانہ بنانے کا الزام مضحکہ خیز اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آخر کب بھارت اپنے سینما کی فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے گا؟ جب پاکستان حملے کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان میزائل داغے گا تو بات انٹرنیشنل میڈیا کے بھی علم میں آئے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ مودی کا پرانا طریقہ واردات، بھارت کی جعلی حملوں سے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش۔ امرتسر میں ڈرامے کے بعد بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈرامہ۔ بھارتی میڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی حملوں کی جھوٹی خبریں نشر۔ بھارتی میڈیا نے انڈین حملوں میں ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارت کی کشمیریوں اور سکھوں میں تقسیم ڈالنے کی کوشش۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر پر پاکستانی حملے کی خبریں فیک اور جھوٹ ہیں۔ جھوٹی اور من گھڑت خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان نے ایسی کوئی کارروائی کی، نہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت۔ بھارتی دعوے بے بنیاد، من گھڑت اور پراسرار جھوٹ پر مبنی۔ اس سے پہلے بھارت نے امرتسر میں پاکستانی حملے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلانے کا مقصد سکھوں کو پاکستان کے خلاف کرنا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلانے کا مقصد کشمیریوں میں پھوٹ ڈلوانا ہے۔ جھوٹی خبروں کو پھیلانے کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔ جھوٹی خبروں کو پھیلا کر بھارت پاکستان پر اپنی جارحیت جاری رکھنے کا جھوٹا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی پاکستانی F-16 طیارہ گرانے کی خبر بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ روب ڈرون حملوں کی ناکامی کے بعد بھارت مزید بوکھلاہٹ کا شکار۔ اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکہ کا خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کی براہ راست مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنے کی حمایت۔ مارکو روبیو کا موجودہ تنازع میں انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر صدر ٹرمپ کی تشویش کو سراہا۔ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کی گفتگو، دونوں فریقین نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ بھارت کو پاکستان سے کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت مذاکرات کے لیے امریکی حمایت کا یقین دلایا۔ سے پاکستان بھارتی جارحیت کو برداشت کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھایا ہے۔ کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست جنگی حالات میں جوابی کارروائی ہی کرے گا۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت جھوٹے الزامات لگائے۔ یہاں بھارت ہی جج، جیوری اور جلاد بنا ہوا ہے۔ بھارت عام شہریوں اور معصوم بچوں کے بعد بوکھلاہٹ میں بھارت اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرون سے حملہ آور۔ بھارت نے لاہور، گجرانوالہ، اٹک، چکبال، بھاولپور، کراچی، راولپنڈی اور چھور میں ڈرون بھیجے۔ افواج پاکستان نے اسرائیلی ساخت کے تمام ہیروب ڈرونز کو مار گرایا۔ پاک فوج نے بھارت کی جانب سے لاہور میں بھیجے گئے 5 جاسوس ڈرونز کو مار گرایا۔ والٹن میں مزید 3 ڈرونز گرا دیے گئے۔ راولپنڈی کے 3 مقامات پر ڈرون حملے، ایک ڈرون فوڈ اسٹریٹ اور دوسرا راولپنڈی اسٹیڈیم کے قریب گرا۔ ڈرون گرنے سے آگ لگ گئی، دکان کو نقصان پہنچا۔ کراچی کے علاقے شرافی گوٹ اور گلشن حدید میں 2 ڈرون گر کر تباہ۔ ننکانہ صاحب میں دھار والی گاؤں میں بھارتی ڈرون گر کر تباہ ہوا۔ کھاریاں کے نواحی گاؤں پیر جنڈ میں گرائے جانے والا ڈرون اسرائیلی ساختہ نکلا۔ بھاولپور میں کھو چاپووالا کے مقام پر ڈرون گرنے سے دھماکہ، علاقے میں خوف و ہراس۔ گجرانوالہ میں سولکھن آباد سے ڈرون کا ملبہ مل گیا۔
ضرور دے گا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایسے معاملات کا جواب اجرت میں نہیں دیا جاتا۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارا ہے، رسپانس کب اور کیسے دینا ہے۔ شروعات آپ نے کی، معاملہ کہاں جائے گا فیصلہ ہم کریں گے۔ جگہ اور وقت کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں گے۔ رافیل طیارے نہیں، بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ خفت مٹانے کے لیے اب انہوں نے ڈرونز بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ ایل او سی پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا۔ 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ رافیل طیارے گرانا پاک فضائیہ کی برتری کا ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو جارحیت کے جواب کا پورا اختیار۔ بھارت تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے، ممکن ہے پاک